آپ اس پروپیگنڈے کو دور کر دیجئے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، دارالعلوم میں پیش آ گیا۔ وہ دارالعلوم کے قریب ایک بینک ہے، اس کا دارالعلوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کا بینک ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سے بھیجا گیا کہ جائیں، جا کر کے اس بینک مسلم فنڈ کی جا کر کے اس کے حساب و کتاب کو دیکھیں۔ کانپور کے رہنے والے تھے یا کانپور میں کام کر رہے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ میں دیوبند جا رہا ہوں۔ بیوی لپٹ گئی، کہا میں جانے نہیں دوں گی دیوبند، میرا مرنا اور میرا جینا آپ کے ساتھ ہے، میں اگر مروں گی آپ کے ساتھ مروں گی، میں دیوبند نہیں جانے دوں گی۔ اتنا اصرار ہوا کہ وہ دیوبند ان کے ساتھ آئی، اور آ کر کے جب وہ آئے تو انہوں نے سمجھا کہ وہ دیوبند کے مدرسے کے اندر ہے، وہ مدرسے میں بھی آ گئے۔ مدرسے والوں نے یہ دیکھ کر کے کہ وہ ایک غیر مسلم ہیں اور آفیسر ہیں، وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے ان کی تواضع کی، بیٹھے، دارالعلوم کو دیکھا، دارالعلوم بھرا ہوا تھا طلباء سے، اس کے اندر آنا جانا سب، تو دارالعلوم دیوبند۔ جب وہ بیٹھے تو انہوں نے ہمارے سامنے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا، تم مطمئن ہو؟ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ہاں میں تو مطمئن ہوں۔ تو ہم نے کہا یہ کیا بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ یہ مجھے لپٹ گئی، اس نے کہا میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، میں مروں گی تمہارے ساتھ مروں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تصور یہ ہے کہ دیوبند میں اگر کوئی ہندو جائے گا تو دیوبند کے لوگ اسے زندہ واپس نہیں آنے دیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بھرم کو آپ کس طرح توڑیں گے، آپ کو توڑنا چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ان کے یہاں اگر کوئی خوشی ہوتی ہے آپ جائیے، ان کے کھانے پینے میں بغیر دعوت کے شریک نہ ہوں آپ، لیکن آپ جا کے مبارکبادی دیں، اور مبارکبادی دے کر کے آ جائیں۔ اگر ان کے یہاں کوئی غمی ہوتی ہے اور آپ کے قریب کے رہنے والے ہیں، آپ جائیں اور اس غمی کے اندر تعزیت پیش کریں، ان کو 2 منٹ بیٹھیں اور اس کے بعد چلے آئیں۔ پیار و محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے صرف کہ آپ اجتماع میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے اس کے بعد چلے جائیں، نہیں۔ اگر آپ کو اس نفرت کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی۔ آپ اگر یہ بارش برسائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ جمعیت علماء ہند کے اس اجتماع کا یہی پیغام ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، آپ اگر اپنے مدرسوں کی حفاظت چاہتے ہیں، مدرسوں کی اور مسجدوں کی حفاظت، آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے دین اور مذہب کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ملک کی آزادی کے بعد فسادات ہوئے، بہت فسادات ہوئے، 20,000 سے زائد ملک کے اندر فسادات ہوئے، کانگریس گورنمنٹ تھی، فسادات ہوئے۔ کسی فسادی کو عمر قید کی سزا شاید و باید بھاگلپور کے فساد کے سلسلے میں مل گئی، ورنہ تو نہیں ملی ہے۔ لیکن اسلام کی مخالفت نہیں تھی، مسلمان کے ساتھ تھا۔ مدرسے محفوظ تھے، مسجدیں محفوظ تھیں، مسجدیں بن رہی تھیں، لوگ جہاں جمع ہو جاتے تھے وہاں مسجد بناتے تھے، لیکن انہیں عبادت بھی کرنی ہے اپنی۔ آج کے ماحول کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ آج ماحول یہ ہے کہ مسلمان کی بھی مخالفت، مسلمان کے مذہب اور دین کی بھی مخالفت ہے۔ آپ کو اپنے کردار کو پیش کرنا ہوگا۔ اسلام کو دنیا جانتی نہیں، سمجھتی نہیں۔ جو پروپیگنڈا ہے اس پروپیگنڈے کے اندر اچھائی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنے رہن سہن سے اگر اسلام کی تصویر کو صحیح پیش کر پائیں گے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی تھی، آپ نے اس کے لیے کیا کام کیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں خاص طریقے پر مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ اس سلسلے کے اندر اپنی زندگی کو بنائیں اور ہر جگہ بنائیں، اور
اپنے برادران وطن کے ساتھ، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے سکھ ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، ان کے ساتھ محبت کا پیغام دیں۔ جمعیت علماء یہ کام کرتی ہے۔ میں نے جس چیز کو کہا تھا کہ ہم نے پنجاب کے اندر کام کیا ہے اس فیضان اور سیلاب کے اندر، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کی قوم کو اس کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہمارا معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم نے ان کے لیے کام کیا۔ اور اللہ کا فضل ہے، میں خوش ہوں کہ جمعیت علماء نے بہترین اور بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس لیے میرا یہ پیغام تمام قوم کو ہے کہ جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، خاص طریقے پر ارباب مدارس کو ہے جہاں سے اسلام کی صحیح تصویر کو آپ پیش کر سکتے ہیں، پیار و محبت کی تصویر کو پیش کیجیے۔ یہ آپ کے لیے خیر کا سبب ہے، اپنے ملک کے لیے بقا کا سبب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔